رات کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی کاموں میں مصروف تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پلوشا نے جلدی سے اپنے دوپٹے کے پلے سے اپنے ہاتھ صاف کیے۔ اس نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو سامنے دلاور کھڑا ہوا تھا۔ دلاور کو دیکھتے ہی وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ وہ دبے قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا تو وہ پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی اور آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ دلاور نے ایک دم سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا۔ کیا ہو گیا میڈم؟ اتنی زیادہ گھبرا کیوں گئی ہو مجھے دیکھ کے؟ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ تمہیں پتہ ہے میں تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہوں، دلاور نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیسی فضول باتیں کر رہے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے اس نے دلاور کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر دلاور مزید اس کے قریب ہو گیا۔ بس کچھ دن کی طرف ہے، اس کے بعد میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے جاؤں گا، اپنے کمرے میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے دلاور نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنی انگلیاں اس کے نازک گال پر پھیرنی شروع کیں تو وہ ایک دم سے لال ہوتی ہوئی پیچھے ہوئی۔ دلاور کوئی دیکھ لے گا، پلیز پیچھے جائیں۔ میں چاہتا ہوں مجھے اپنی خوبصورت سے ہاتھوں کی چائے پلا دو۔ یہ کہتے ہوئے دلاور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا لیا تو وہ فوراً اس سے اپنا ہاتھ کھینچ گئی۔ کیا کر رہے ہیں دلاور؟ چھوڑیں مجھے۔ ارے تم میری منکوہا ہو، بیگم ہو بھائی، اتنا تو کر سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مزید اس کے قریب ہونے لگا جب اس نے دلاور کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ بس کر دیں، دوبارہ میرے پاس مت آئیے گا، یہ کہتی ہوئی وہ مسکرا دی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کمرے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی سے میرے لیے ایک اچھی سی کافی لے کر آ جانا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کافی؟ وقت بعد وہ کافی بنا کر اس کے کمرے میں لائی تو وہ سامنے بغیر شرٹ کے بلکہ ہلکے سے ٹراؤزر میں گود میں لیپ ٹاپ لیے بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ ایک دفعہ پھر سے شرم سے لال سرخ ہو گئی۔ آپ کو شرم تو نہیں آتی؟ ایک دفعہ اپنی قمیص ہی پہن لیا کریں۔ ارے بیگم کیا ہے تم بھی؟ میں تو اندر تھا، اسی وجہ سے میں نے اپنی قمیص نہیں پہنی ہوئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا۔ آؤ اب اچھی طرح میرے پاس بیٹھ جاؤ، جب تک میں چائے ختم کروں گا تب تک میں تمہیں دیکھوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا، نہیں بالکل بھی نہیں، اب مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے، سارے دن اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں، چچی جان کو بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں سارا دن کتنے زیادہ کام کرتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو اس کی بات سن کر وہ بھی مسکرا دیا۔ چلو ٹھیک ہے میری جان، تم اپنے کام ختم کر لو، لیکن 5 منٹ تو بیٹھ جانا میرے پاس جب تک کافی ختم نہیں ہوتی۔ نہیں بالکل بھی نہیں، وہ ضد کرنے لگی۔ اس نے اس کی کلائی پکڑ کر کھینچا تو وہ سیدھا اس کی آغوش میں آ گئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اور مبہوت ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ پھر اس کی نیلی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی تھی۔ وہ اس کی گال پہ اپنے لب رکھتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی، اور یہ وہ لمحہ تھا جب دلاور کو لگا کہ اسے دنیا جہان کا سکون میسر آ گیا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ولید ہاتھ باندھے کھڑا ہوا تھا، سینے پہ دونوں بازو باندھے۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ گھبراتے ہوئے وہاں سے جانے لگی جب ولید نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ آدھی رات کو تم اس کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ ولید نے غصے سے پوچھا۔ ولید کی بات سن کر وہ گھبرا گئی۔ کیا مطلب ہے؟ وہ میرے شوہر ہیں، ان کو میں چائے دینے آئی تھی۔ تم لوگوں کی ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی؟ وہ اس کی آنکھوں میں خون خوار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ اس نے فوراً سے اپنی کلائی چھڑائی۔ آپ کی بھی تو نعیمہ آپی کے ساتھ ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی، بلکہ آپ لوگوں کا تو نکاح بھی نہیں ہوا، منگنی بھی نہیں ہوئی۔ وہ جو آپ کی گرل فرینڈ ہے، ہر وقت اس کے ساتھ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، میں نے تو کبھی کچھ نہیں کہا۔ وہ غصے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ تو میری جاسوسی کرتی ہو تم؟ اسے دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے وہ گویا ہوا۔ میں بھلا آپ کی جاسوسی کیوں کروں گی؟ اور مجھے بھلا آپ کی جاسوسی کر کے کیا ملنا ہے؟ خبردار جو آج کے بعد آپ نے مجھے یوں ہاتھ لگانے یا چھڑکنے کی کوشش کی،
یہ کہتے ہوئے اس نے جھٹ سے اپنے پیچھے دھکا دیا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ غصے میں دانت پیستا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ وہ تو کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ سامنے عالیہ موبائل میں لگی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنا زیادہ غصہ کیوں ہو؟ یہ تم اپنے بھائی کو سمجھا لو، بہت ہی کھڑوس اور ذلیل قسم کا آدمی ہے۔ کیا ہو گیا؟ بھائی نے کیا کہہ دیا ہے؟ یہاں سب سے بھائی اتنے زیادہ ڈرتے ہیں، تم ہو کہ ہر وقت بھائی کی برائیاں ہی کرتی جاتی ہو۔ وہ اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستی ہوئی گویا ہوئی۔ میں دلاور کے کمرے میں تھی اور تمہارے بھائی کو اتنی زیادہ آگ لگی کہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ اس کے کمرے میں میں کیا کر رہی ہوں۔ اب ظاہر ہے وہ میرے شوہر ہیں، میں ان کے کمرے میں جاؤں گی، ان کو کوئی مسئلہ ہے؟ تو بھائی ان کی اپنی گرل فرینڈ ہے نا نائمہ، وہ ہر وقت اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم نے تو کبھی نہیں کچھ کہا کہ نائمہ کے ساتھ کیوں جاتے ہیں، ایسا کیوں کہتے ہیں، ویسا کیوں کہتے ہیں۔ اور یہ آپ کے بھائی ہوتے کون ہیں مجھ پر پابندیاں لگانے والے؟ وہ غصے میں بڑبڑائی جا رہی تھی اور عالیہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، اچھا بابا، بس اب زیادہ میرے پاس سامنے میرے بھائی کی برائیاں مت کرو۔ عالیہ نے ہنستے ہوئے کہا، یار مجھے بہت برا لگتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمبل میں لیٹتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اچھا ویسے دلاور نے تمہیں کیا کہا تھا؟ اتنی رات کو تمہیں اپنے کمرے میں کیوں بلایا؟ وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے اسے چھیڑنے والے انداز میں گویا ہوئی۔ دیکھو اب تم فضول کی باتیں مت کرو اور نہ شروع ہو جانا، بس ویسے ہی انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا بس۔ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے اپنے اوپر کمبل لپیٹتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی۔ بار بار اس کے سامنے اس کا چہرہ آ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے یار، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے عالیہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آدھی رات کو نہ جانے کے اس ارادے کے تحت وہ اٹھ کے ولید کے کمرے کی طرف گئی۔ اس وقت اس کا ارادہ ولید سے یہ پوچھنے کا تھا کہ آخر اس کا مسئلہ کیا ہے، کیوں ہر وقت وہ اس کے ساتھ لڑتا جھگڑتا رہتا ہے۔ وہ جلدی سے کمرے کی طرف آئی۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ پورے کمرے میں سگریٹ کا دھواں تھا اور نیچے بوتلیں بکھری ہوئی تھیں، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ جب ایک دم سے ولید نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ ولید بھائی چھوڑی مجھے، وہ گھبراتے ہوئے گویا ہوئی، کیونکہ اس وقت ولید کی آنکھوں میں جو جنون تھا وہ اسے برباد کرنے کے لیے کافی تھا۔ ولید مجھے جانے دیں۔ وہ گھبراتے ہوئے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اسے ولید کی انگلیاں اپنی کلائی میں پیوست ہوتی محسوس ہوئیں۔ ولید نے کھینچا تو وہ سیدھا ولید کے سینے سے آ لگی۔ ولید میں نے کیا بولا کہ چھوڑے مجھے، وہ غصے میں چلاتے ہوئے گویا ہوئی۔ اتنے میں وہ اسے کھینچ کے اپنے قریب کر گیا۔ ولید اس وقت بغیر شرٹ کے تھا۔ اس کے اس کندھے سے دوپٹہ اتار کے نیچے پھینکا۔ اتنی رات کو تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ اب اتنی رات کو کوئی لڑکی میرے کمرے میں آئے گی؟ میں تو پہلے ہی بہکا ہوا تھا، مجھے تو ضرورت تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے قریب ہو گیا۔ تم مجھے بہت خوبصورت لگتی ہو، یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب ہوتا ہی جا رہا تھا۔ وہ اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب وہ یہ سوچ کے آئی تھی کہ اسے پوچھے گی کہ آخر وہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے، اور اب اس کی حرکتیں دیکھ کر وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب وہ اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے اسے دور کرنے لگی۔ ایک دم سے اس نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے جیسے ہی اس کے لبوں کے اوپر جھکا، اتنے میں کمرے کا دروازہ جھٹ سے کھلا۔ سامنے دروازے کے پاس دلاور کھڑا ہوا تھا۔ وہ روتے ہوئے ایک دم اسے دھکا دیتی ہوئی دلاور کے سینے سے لگی، مگر دلاور نے اسے پیچھے دھکا دے دیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں دلاور، جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دلاور نشے کی حالت میں اسے دیکھ رہا تھا۔ میری بیوی ہوتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آئی اس کے کمرے میں آ کے یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ پیچھے سے سبھی گھر والے اکٹھے ہو چکے تھے۔ ان دونوں کو اس حال میں دیکھ کے شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی تھی۔
پیچھے کھڑی ہوئی ہاجرہ بیگم جو کہ اس کی چچی جان تھی اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگیں، دلاور بیٹا، میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ تمہاری بیوی بالکل بھی اچھی کردار کی نہیں ہے، نہ جانے کتنے مردوں کے ساتھ اس نے پینگیں بڑھائی ہوئی ہیں۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں نہیں دلاور، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ولید آپ ہی بتائیں نا ان کو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی اور ان کو اپنی پاکیزگی کا یقین دلانے لگی، مگر کوئی بھی اس کی اس بات کا یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اتنے میں تایا جان بھی آ گئے۔ وہ غصے میں ولید سے پوچھنے لگے، ولید یہ سب کیا کچھ ہے؟ ولید کہنے لگا، وہ دیکھیے بابا۔ تایا جان نے ایک تماچا اس کے منہ پر رسید کیا۔ بیٹا ابھی کے ابھی اس لڑکی کو طلاق دو، ہاجرہ بیگم نے غصے میں دلاور سے کہا، جبکہ دلاور اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا جو کچھ بول نہیں رہے تھے، بس اپنی بھتیجی کو خون خوار نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ نہیں چاچو جان، تایا جان، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ سب کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو بس ان سے بات کرنے آئی تھی۔ آگے سے ولید نے کہا، دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں آدھی رات کو کس نے بولا تھا کہ اس کے کمرے میں آنے کو؟ بتاؤ، چچی جان نے چلاتے ہوئے کہا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ سب کو اپنی صفائی کا یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب تو وہ شخص بھی ہوش میں آ چکا تھا۔ غصے میں ولید کبھی اسے دیکھتا، کبھی سامنے کھڑے ہوئے دلاور کو، پھر وہ دلاور کے پاس آ کر کہنے لگا، دیکھو میری غلطی ہے، ہاں میں مانتا ہوں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ بس میں شاید بہک گیا تھا، میں ہوش میں نہیں تھا۔ وہ سنجیدگی سے اسے بتانے لگا۔ جب دلاور کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم ہوش میں نہیں تھے تو اب ہوش میں آ جاؤ اور اس سے شادی کر لینا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اگلے لمحے وہ الفاظ ادا کیے جس نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ روتے ہوئے اپنے تایا کو، اپنے چاچو کو دیکھنے لگی، پلوشا، میں تمہیں اپنے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ سن کے پلوشا کے آنسو اس کے گال پہ ہی تھم گئے تھے، وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ وہ شخص جس سے وہ بے انتہا محبت کرتی تھی، جسے بہت زیادہ ٹوٹ کے چاہتی تھی، آج ولید کی وجہ سے وہ اس سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو گیا تھا۔ وہ غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ آہستہ آہستہ سب چلے گئے تھے، وہاں بس تایا کھڑے تھے جو گابے گابے ولید کو دیکھ رہے تھے۔ ولید، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے نا؟ ابھی کے ابھی تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا، ہم صبح کا بھی انتظار نہیں کریں گے۔ بابا جان دیکھیے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، نہ ہی میں نکاح کروں گا۔ وہ غصے میں یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ وہ روتی ہوئی نیچے بیٹھتی ہوئی تھی۔ تایا جان اس کے پاس آ کے بیٹھے۔ اس نے فرقان صاحب کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے کہنے لگی، تایا جان، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کے لب کانپ رہے تھے۔ وہ آہستگی سے اس کے سامنے بیٹھ کے اسے اپنے سینے سے لگا گئے۔ نہیں میرا بچہ، رونا نہیں ہے، بالکل خاموش ہو جاؤ، وہ محبت سے بولے، مگر وہ روتے ہوئے کہنے لگی، تایا جان، میں نے سچ میں کچھ بھی نہیں کیا، آپ لوگ میرا یقین کرنے کے لیے کوشش تو کریں، میں تو بس ان سے بات کرنے آئی تھی، وہ ہمیشہ مجھے ڈانٹتے رہتے تھے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے ان کو یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ کہنے لگے، اچھا بچہ، بالکل خاموش ہو جاؤ، رونا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے نہ جانے کتنی دیر تک وہ اسے اپنے سینے سے لگائے رہے۔ اس کے بعد وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ عالیہ نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ عالیہ کہنے لگی، دیکھو میں کبھی بھی سوچ نہیں سکتی تھی کہ بھیا تمہارے ساتھ ایسا کریں گے، پلیز تم رونا بند کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے آنسوؤں کو صاف کر رہی تھی۔ کاش میرے ماں بابا زندہ ہوتے تو آج یہ سب کچھ میرے ساتھ نہ ہوتا۔ دلاور کو مجھ پہ یقین کرنا چاہیے تھا۔ دلاور تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا، انہوں نے مجھ پر یقین کیوں نہیں کیا؟ وہ روتے روتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ صبح جب اسے ہوش آئی تو اس کے تایا جان اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹا، ایسے اگر ہم یوں اچانک تمہارا نکاح کر دیں تو نہ جانے لوگ کیا سمجھیں گے، اس وجہ سے ہم لوگ نے باقاعدہ شادی کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، تمہاری اور ولید کی شادی ہوگی۔ اس نے دیکھا ابھی تو اس کا نکاح ہوا تھا، وہ تو خوشی تھی
کہ کچھ ماہ بعد اس کی دلاور کے ساتھ رخصتی ہو جائے گی، مگر یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ اسے بالکل بھی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ تایا جان کے سامنے خاموش ہو گئی۔ 2-3 دن گزر گئے، اس نے گھر میں کسی کو نہیں دیکھا۔ دلاور کی تو اس نے شکل بھی نہیں دیکھی۔ تایا جان، چچی جان، سبھی نے اسے بلانا چھوڑ دیا تھا، گویا جیسے ان سب کے نزدیک یہ اس کا اپنا قصور ہو۔ رات کا اندھیرا تھا جب اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے ولید کھڑا ہوا تھا۔ ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، لیکن مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، چلے جائیں یہاں سے۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے گویا ہوئی۔ دیکھو میری بات سنو۔ وہ دوبارہ سے سنجیدگی سے گویا ہوا، مگر وہ کہنے لگی، میں نے کیا بولا ہے کہ دفع ہو جائیں یہاں سے؟ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ دیکھو، آرام سے اور تمیز سے بات کرو، میں تم سے بڑا ہوں، آپ مجھ سے بڑے ہیں، اسی وجہ سے آپ نے اس کا فائدہ اٹھا کے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے آپ کو۔ میں آپ کی شکل پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ یہ سن کے وہ غصے میں ایک تماچا اس کے منہ پر رسید کر چکا تھا۔ وہ گال پہ ہاتھ رکھے سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھنے لگی۔ آپ کی ہمت کیسی ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ اب ولید کو احساس ہوا کہ اسے اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، دیکھو میری بات آرام سے سنو۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تم جانتی ہو کہ میں نائمہ سے محبت کرتا ہوں، اسے بہت زیادہ ٹوٹ کے چاہتا ہوں، تو اس میں کیا کروں؟ اگر مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو جاؤ، جا کے اپنے باپ کو بتاؤ۔ وہ دوبارہ سے غصے میں چلاتے ہوئے گویا ہوئی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، کیا مطلب ہے اب کہ بابا کو جا کے بتاؤں؟ میں نے بولا ہے نا یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تو جا کے تم ہی بابا کو منع کرو گی کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیا مطلب ہے تمہاری وجہ سے میں برباد ہوئی ہوں؟ دلاور نے مجھے تمہاری وجہ سے طلاق دی ہے، تو میں کیسے جا کے یہ بولوں کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی؟ چلے جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ غصے میں چلائی جا رہی تھی۔ وہ ایک دم سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے بولا، تم جا کے انکار کرو گی؟ میں نے بولا کہ بالکل بھی جا کے انکار نہیں کروں گی۔ اگر تمہیں مسئلہ ہے تو تم جا کے انکار کر دو۔ ٹھیک ہے، اگر تم انکار نہیں کرو گی تو میں تمہیں اتنا ذلیل کروں گا، اتنا ذلیل کروں گا کہ تم خود ہی مجھ سے طلاق لے لو گی۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں، میں تمہیں ذلیل کروں گی، تم خود ہی مجھے طلاق دے دو گے۔ کیسا تمہیں لگے گا کہ پہلے ایک مرد نے تمہیں طلاق دی ہے، پھر دوسرا بھی تمہیں طلاق دے دے گا؟ تمہاری زندگی تو مکمل برباد ہو جائے گی۔ برباد تو میں پہلے ہی ہو چکی ہوں، ساتھ تمہیں بھی برباد کروں گی۔ وہ ایک ایک لفظ کو چھپاتے ہوئے گویا ہوئی۔ اس کی بات سن کے وہ غصے میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ بس اس کے دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ اگر اس بارے میں نائمہ کو پتہ چل گیا تو نہ جانے نائمہ کیا کرے گی، اس کے بارے میں کیا سوچے گی۔ دلاور کے بارے میں تو کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ پچھلے 2 دن سے وہ کدھر ہے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں، مگر کوئی خوش نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ تایا جان خوش تھے، نہ چچی جان خوش تھیں۔ چچی جان تو اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے گویا ہوئی۔ دیکھو، بہت زیادہ مجبوری بن گئی ہے نائمہ، جس کی وجہ سے مجھے اس کے ساتھ شادی کرنی پڑ رہی ہے۔ تم پاگل ہو؟ وہ تمہاری کزن کی بیوی تھی نا، اس کا نکاح ہو چکا تھا نا دلاور کے ساتھ، تو ایسا بھی کیا ہوا کہ اس کی شادی تمہارے ساتھ ہو رہی ہے؟ نائمہ نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھو نائمہ، میں تمہیں بتا رہا ہوں نا کہ بس تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے اس کے ساتھ شادی کرنی پڑ رہی ہے، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں بہت جلد سے طلاق دے دوں گا۔ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ دیکھو، اس کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں ہوگا، محض کاغذی رشتہ ہوگا۔ وہ نرمی سے نائمہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا، میں تمہیں کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ کیا تم نے ایسا سوچا بھی تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گی۔ دیکھو نائمہ میری جان،
اس نے نائمہ کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ نائمہ نے اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا دیا۔ پر اس سے پہلے میرے ساتھ تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ یہ سن کے نہ جانے کیوں وہ الجھ سا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نہ جانے کہاں سے اور کیسے اس نے گواہوں کا انتظام کیا اور مولوی صاحب کو لے کے آ گیا، اور تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ اس کی بیوی بن چکی تھی۔ اس وقت وہ ایک الگ فلیٹ میں اکیلے ہی تھے۔ نائمہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے جھک کے نائمہ کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ نبھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا، مگر ولید کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا تھا جو نائمہ کو خوف میں مبتلا کرنے لگا۔ اس نے نائمہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے اس کی ٹھوٹی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا، ایک دم سے اس کی ٹھوٹی پکڑ کر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ اتنے میں اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ آج اس کی مہندی کا فنکشن تھا اور وہ یہاں پہ آرام سے اپنی بیوی کے ساتھ وقت انجوائے کر رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے نائمہ، اب میں جاؤں؟ یہ کہتے ہوئے وہ جانے لگا جب نائمہ اس کے بازو سے لپٹ گئی۔ ایسے کیسے؟ ہمارا نکاح ہوا ہے، نکاح مکمل تو کر کے جاؤ نا، کہیں میں تمہارے ہاتھ سے نکل نہ جاؤں۔ نائمہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ نائمہ کی بات سن کے وہ اس کے قریب ہوا۔ یہ جو تم ابھی چاہتی ہو نا، یہ فرصت میں کرنے والے کام ہیں۔ میں فرصت میں آؤں گا اور پھر سارا وقت تمہارا ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا تو اس کی بات سن کے وہ ہنسنے لگی۔ اچھا جی، ایسا ہے کیا؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں جی، بالکل ایسا ہی ہے۔ اب میں جاؤں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں نہیں چاہتی کہ آپ جائیں۔ دیکھو، گھر میں سب میرا ویٹ کر رہے ہوں گے، بار بار بابا جان کی کال آ رہی ہے۔ نہیں پلیز، میرے پاس رک جائیے نا، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی طلب تھی جو اس کے قدم روک رہی تھی، مگر اسے واپس جانا بھی بہت ضروری تھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ واپس آ گیا تھا۔ نائمہ کے لبوں پر ایک عجیب سی شیطانی مسکراہٹ بکھری۔ اب میری جان آئے گا مزہ۔ دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ بہت زیادہ شوہر بن رہے ہو نا تمہیں سمجھ آ رہا ہے کہ جیسے مجھے کچھ حقیقت ہی نہیں پتہ چلے گی کہ تم اپنی اس کزن کے ساتھ شادی کیوں کر رہے ہو۔ میں تمہاری آنکھوں کی ہوس کو اچھی طرح پہچانتی ہوں کہ تم اس سے شادی کیوں کر رہے ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑسا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ مہندی کا فنکشن ختم ہونے والا تھا جب وہ آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ہلکے سے گولڈن کلر کے خوبصورت سے فراک میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی تھی، مگر چہرے پر کسی قسم کی کوئی خوشی نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی نگاہیں دلاور کو تلاش کر رہی تھیں۔ جو بھی تھا، اس نے دلاور سے بہت زیادہ محبت کی تھی، مگر اس چیز نے اسے بہت زیادہ تکلیف بھی دی تھی کہ دلاور نے اس پر یقین نہیں کیا تھا۔ مہندی کے فنکشن کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے زور سے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بہت ہی بے دردی سے رونے لگی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے دلاور کھڑا ہوا تھا۔ دلاور کو دیکھتے ہی اس کے دل میں ایک عجیب سی تڑپ جاگی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جس سے وہ بے انتہا محبت کرتی تھی، جسے بہت زیادہ ٹوٹ کے چاہتی تھی۔ دلاور نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہنے لگا، دیکھو میں نے تم سے بہت زیادہ محبت کی تھی، میں تمہیں تمہارے ساتھ بالکل بہت اچھا نہیں کیا۔ یہ کہتے ہی ایک دم سے کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ اس کی طرف آ گیا۔ دلاور پلیز جاؤ یہاں سے، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ بتاؤ مجھے تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس کے کندھوں سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے وہ گویا ہوا۔ دلاور پلیز جاؤ یہاں سے، میں نے کیا بولا ہے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، پلیز دلاور جاؤ یہاں سے، میں نے کیا بولا ہے آپ سے؟ وہ چیخی جب دلاور نے اس کے کندھوں سے پکڑ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں طلاق دینا میری سب سے بڑی غلطی تھی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا کے شدت سے رونے لگا۔ بس اب آپ نے مجھے کھو دیا ہے۔ وہ غصے میں اسے دور سے دھکا دینے لگی خود سے۔ لیکن واپس بھی تو حاصل کر سکتا ہوں نا، تم اس سے نکاح کے بعد، اس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اس سے طلاق لے لینا اور واپس میری زندگی میں آ جانا۔ میں تمہیں بہت زیادہ محبت دوں گا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔
اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اسے کتنا زیادہ پچھتاوا ہے۔ دلاور دیکھو، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہو گیا تھا بس ہو گیا تھا، اب دوبارہ میرے پاس آنے کی یا میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس سے دور جانے لگی جب اس نے اس کے بازو کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ تمہیں ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس نے پیچھے دیکھا تو وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ لمحہ بھی آ گیا جب وہ رخصتی کے لیے جا رہی تھی۔ اس کی نگاہیں اسے ہی ڈھونڈ رہی تھیں جسے وہ بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اس کے دل میں درد اور ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، آنکھوں میں مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ نکاح کے بعد بہت ہی سادگی سے اس کی رخصتی ہوئی اور اسے ولید کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اس نے دیکھا پورے کمرے میں سائڈوں پر دیے جلے ہوئے تھے اور بہت زیادہ رومانوی سا ماحول بنا ہوا تھا، مگر اس کے دل میں کسی قسم کی کوئی خواہش نہیں تھی، کوئی جذبات نہیں تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو سامنے اس کی تائی جان کھڑی ہوئی تھیں۔ ولید کی مما کو دیکھ کے اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اب انہیں ان سے طنز بھرے جملے سننے کو ملیں گے۔ وہ چلتے ہوئے ان کے پاس آئیں اور ایک دم سے اس کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ تائی جان یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ تم بہت ہی گھٹیا لڑکی ہو، اور ایسے ہی تمہاری ماں بھی ایک گھٹیا عورت تھی، اور تمہیں پتہ ہے تم نے بھی اپنی ماں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ سب کچھ کیا۔ تمہاری ماں نے، تم نے ایک شوہر کے ہوتے ہوئے میرے بیٹے پر ڈورے ڈالے ہیں۔ میں تمہیں اس گھر میں بسنے نہیں دوں گی۔ وہ غصے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ آنٹی پلیز اسے چھوڑیں، تائی جان پلیز چھوڑیں۔ وہ روتے ہوئے اپنی تائی جان سے اپنا جبڑا چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ولید آ گیا۔ تائی جان نے جیسے ہی ولید کو دیکھا غصے میں اسے بھی گھورتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئیں، کیونکہ انہیں وہ ہمیشہ سے ہی بہت بری لگتی تھی اور وہ کسی قیمت پر بھی اسے اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اس وجہ سے غصے میں اسے گھورتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی وہ دوبارہ سے بیڈ سے اٹھی اور چینجنگ روم کی طرف جانے لگی۔ جب ولید نے اس کا بازو پکڑا، کہاں جانے کی کوشش کر رہی ہو؟ خبردار ولید، جو آپ نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ یہ رشتہ محض کاغذی ہے اور آپ یہ چیز مت بھولیے گا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے گویا ہوئی۔ کاغذی ہے لیکن تم میری بیوی ہو، اس رشتے کو حلال تو کر لو۔ میں اپنا حق بالکل بھی نہیں بخشوں گا اور میں اپنا حق لے کر ہی رہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے جبڑے کو دبوچا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ خبردار، ایک دفعہ تو آپ نے مجھے ہاتھ لگا لیا، دوبارہ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو آپ کے ہاتھ توڑ دوں گی۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے گویا ہوئی۔ اچھا، ہاتھ توڑ دو گی؟ توڑ کے دکھاؤ، یہ لو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہاتھ سے اس کے آگے کیے۔ وہ دوبارہ سے اسے دھکا دیتے ہوئے جانے لگی۔ جب اس نے کھینچا، میری بیوی نائمہ ہی بنے گی۔ نائمہ سے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن تم سے اپنا حق لوں گا۔ ظاہر ہے کل ولیمہ بھی تو حلال کرنا ہے، اور میں کوئی حرام نہیں کماتا بلکہ میرا پیسہ حلال ہوتا ہے، اس وجہ سے میں یہ سب کچھ کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے اور بھی قریب آنے لگا۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ کو کیا لگتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ مجھے بھی معلوم ہے کہ آپ نے نائمہ کے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے، تو جائیں اسی کے پاس جائیں، اسی کے ساتھ یہ خوبصورت لمحات گزاریں۔ میری جان، ٹینشن مت لو، اور اس کے ساتھ بھی گزار لوں گا۔ میرے بچوں کی ماں وہی ہوگی۔ تم تو بہت زیادہ تیز نکلے ہو، جسے میرے نکاح کے بارے میں بھی پتہ چل گیا۔ ہاں، پتہ چل گیا۔ ایک دم سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے اس نے اس کے لبوں کے اوپر جھک کر پیار کیا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ نہ جانے کتنے آنسو اس کی آنکھوں کے بند توڑ کے اس کے گالوں پر آ گئے تھے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ وہ ایک دم سے اسے بازو پر اٹھاتا ہوا لا کے بیڈ پر پٹک گیا۔ اپنی شیروانی کے بٹن کھول کے اسے دور پھینکتے ہوئے ایک دم سے اس کے اوپر آ کے اس کے دوپٹے کو اتار کے دور پھینکا۔ تم جانتی ہو مجھے تم بہت زیادہ حسین لگتی ہو، بہت زیادہ، بہت ٹوٹ کے چاہتا ہوں تمہیں۔ نائمہ سے بھی محبت ہے، تم سے بھی محبت ہے۔ تمہیں میں دلاور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا، یہ تھوڑا سا میرا پلان تھا
اور خوش قسمتی سے تم خود ہی میرے کمرے میں آ گئی تھی۔ اگر تم نہ آتی تو میں خود تمہارے کمرے میں آ جاتا۔ اس کے کان میں یہ زہریلی سرگوشی کرتے ہوئے اس نے اس کی کان کی لو کو اپنے دانتوں تلے دبایا تو وہ سسک اٹھی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دور کرنے لگی۔ کیا کر رہے ہیں آپ یہ کیا فضول باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے یہ سب کچھ جان بوجھ کے کیا، مجھے دلاور سے دور کرنے کے لیے؟ وہ روتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ کسی کو کیا پتا تھا اس دن مما سب کو اکٹھا کر کے روم میں لائیں گی، ورنہ سب کو کیا پتا تھا کہ کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی گال کو سہلانے لگا۔ بہت زیادہ ٹوٹ کے چاہتا ہوں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میں تمہیں دلاور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میرے دل میں بہت زیادہ جلن ہوتی تھی۔ بچپن سے تم میرے ساتھ اٹیچ تھی۔ جب دلاور لوگ یہاں آئے تھے اس گھر میں تو تم دلاور کے ساتھ اٹیچ ہو گئی۔ تمہارا دل دکھانے کے لیے میں نے نائمہ سے محبت کے ڈرامے شروع کر دیے تھے، لیکن پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ تمہیں اس چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا، تو میں نے نائمہ کے ساتھ شادی کر لی۔ اب تو تمہیں فرق پڑے گا نا؟ یہ کہتے ہوئے وہ کھینچ کے اسے اپنے قریب کر گیا۔ وہ ہنسنے لگی تھی۔ اب میں بھی آپ سے طلاق لے کر دیکھنا دلاور کی زندگی میں واپس شامل ہو جاؤں گی۔ دلاور تمہیں کبھی دوبارہ اپنی زندگی میں شامل ہی نہیں کرے گا، کیونکہ میں تمہیں اس قابل ہی نہیں رہنے دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم سے اس کے اوپر جھکا تو وہ روتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اسے ایک عجیب سی تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، مگر وہ شخص اپنا حق لینے لگا۔ اس کے لمس میں کہیں بھی نفرت نہیں تھی، کہیں بھی ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس سے وہ یہ سمجھ پاتی کہ وہ شخص اسے نفرت کرتا ہے۔ اس کے لمس میں محض محبت تھی، محبت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جس نرمی سے اسے چھو رہا تھا، جس طرح وہ پوری رات اس پر اپنی شدت محبت نچھاور کرتا رہا، وہ تو خود ابھی سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ وہ اس کے سر کو اپنے سینے پر رکھے دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا۔ وہ کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی جب ایک دم سے کھینچ کر اس نے دوبارہ اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کدھر بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو؟ آپ نے تو بولا تھا نا کہ آپ مجھے کبھی اپنے بچوں کی ماں نہیں بنائیں گے۔ چھوڑیں مجھے، اور کیوں اب میرے پاس آئے ہیں؟ بتائیں مجھے۔ وہ اس کے کان پہ اور سینے پر مکے مارنے لگی۔ ایک دم سے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتی ہوئی وہ اس کے اوپر آ گیا۔ کیا کر رہے ہیں ولید صاحب؟ ہٹے میرے اوپر سے، میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ وہ اس کے کندھے پر مکہ رسید کرنے لگی۔ نہیں ہٹوں گا، کیا کر لو گی؟ وہ اس کی گرم سانسوں کی تپش کو اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے جی جان سے کپکپا رہی تھی۔ اس نے اس کے کندھے پر اپنے ناخن گاڑ دیے۔ ولید مت کریں، مجھے پین ہو رہی ہے۔ وہ اس کی گردن میں یوں ہی چہرہ چھپائے بولا تھا۔ اسی لمحے اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے دیکھا تو سامنے نائمہ کا نمبر جگمگا رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس وقت وہ نائمہ کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ سکون سے نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ وہ مکمل طور پر پسینے میں شرابور تھا۔ وہ غصے میں اسے خود سے الگ کر کے کپڑوں سمیت شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ اس نے شاور آن کر دیا۔ جیسے ہی ٹھنڈا پانی اس کے وجود پر پڑا تو اس کی آنکھوں سے نہ جانے کتنے آنسو نکل کر اس کے گالوں پر آ گئے۔ وہ کچھ عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ شاور لے کر جیسے ہی وہ باہر آئی، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے اپنے کانپتا ہوا ہاتھ اپنی گردن پر رکھا جہاں محبت کے نشان بنے ہوئے تھے۔ اس نے آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ کیوں، ایسا کیا ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ ان نشانات پر پھیرا اور روتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک سے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کچھ ہوگا۔ پوری رات وہ یوں ہی بیٹھ کے شدت سے روتی رہی۔ اگلی صبح گھر میں ولیمے کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں۔ جب دلاور سیڑھیاں چڑھتا ہوا اس کے کمرے کی طرف جا رہا تھا، چچی جان، اس کے بابا جان، تایا جان، سب نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر اس نے کسی کی بات نہیں سنی اور اس کا ارادہ اس وقت نائمہ کے کمرے کی طرف جانے کا تھا۔ اس نے جھٹ سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کوئی دستک نہیں، کچھ بھی نہیں۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے نائمہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور پلوشہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ دلاور پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ ارے ارے، اندر ایسے کیسے آ گئی ہو؟ بندہ کم از کم دروازے پر دستک تو دیتا ہے۔ شادی شدہ جوڑا کمرے میں موجود ہے اور تم نے بغیر دستک دیے؟ وہ سنجیدگی سے سینے پر بازو باندھے ہوئے گویا ہوا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کے قریب جانے کی؟ وہ غصے میں ایک عجیب سی بے جانی
اور حزانی کیفیت میں آ گیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز دلاور تم جاؤ یہاں سے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں دلاور کو وہاں سے جانے کا کہنے لگی۔ نہیں جاؤں گا، تم صرف میری ہو، تمہیں کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ دیکھو، مکمل طور پہ میں نے اس پر اپنا حق جتا لیا ہے، وہ میری ہے۔ تمہیں تو ویسے بھی استعمال کی ہوئی چیزیں بالکل بھی پسند نہیں۔ سیکنڈ ہینڈ چیزیں تو تم بچپن سے دلاور صاحب نہیں لیتے، تو بیوی کیسے لے سکتے ہو؟ بتاؤ مجھے۔ دیکھنا اب اس لڑکی کو میں اتنا ذلیل کروں گا کہ تم دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ خبردار جو تم نے اس کے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کی۔ دلاور پلیز جائیں آپ یہاں سے۔ اس نے جیسے ہی دلاور کا بازو پکڑ کے باہر کرنا چاہا، ولید نے اس کا بازو پکڑ کر اسے پیچھے دھکا دیا۔ خبردار جو تم نے اس گھٹیا انسان کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ خدا کے لیے تم دونوں بکواس کرو اور بند کرو، میں مر جاؤں گی اگر آپ لوگوں نے ایسے جھگڑا کیا، لڑائی کی۔ وہ چلاتے ہوئے گویا ہوئی۔ تم صرف میری پلوشا ہو، وہ میری ہے۔ دلاور چلایا۔ ارے میری جان، تم اسے طلاق دے چکے تھے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ پھر بھی میری ہے، اس کا دل میرے پاس ہے، میرا دل اس کے پاس ہے، تمہیں اس چیز کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ دلاور بے بس نظر آ رہا تھا۔ دلاور، میں کبھی بھی آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہوں گی۔ آپ نے مجھ پہ پہلے بھی یقین نہیں کیا تھا، آپ نے مجھے پہلے بھی طلاق دے دی تھی، کل کو پھر کوئی ایسا واقعہ ہوگا پھر مجھے طلاق دے دیں گے، خدا کے لیے چلے جائیں یہاں سے۔ اس نے دلاور کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور اسے وہاں سے بھیج دیا تھا۔ دلاور کو پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ اس نے اپنے شک کی وجہ سے اسے سچ میں کھو دیا ہے اور وہ اب اسے دوبارہ کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس نے مڑ کے ولید کی طرف دیکھا۔ میں کبھی آپ کی بھی نہیں بنوں گی، آپ نے بھی تو دوسری شادی کر لی ہے، تم مرد لوگ ہوتے ہی بے وفا ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک وہاں بیٹھ کے روتی رہی۔ اسے پہلے لگتا تھا کہ اس کی قسمت خراب ہے، پھر اس کی زندگی میں دلاور آیا، پھر اسے احساس ہوا کہ دلاور کس طرح اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کی ساری زندگی ایک چھوٹے سے شک کی بنیاد پہ اسے اپنی زندگی سے نکال کے احساس نے اسے کروایا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے۔ ایسے ہی وقت گزرنے لگا۔ رات ولیمے کے فنکشن میں بھی وہ بہت زیادہ خاموش تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنے لگے، وہ بہت زیادہ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ولید زیادہ وقت نائمہ کے ساتھ گزارنے لگا تھا، وہ اس سے دور رہنے لگی تھی۔ ہر وقت وہ موبائل میں لگی رہتی تھی اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ ولید نائمہ سے زیادہ اس کے قریب رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ نہ جانے کیوں وہ اسے تکلیف نہیں دیتا تھا، اسے کچھ کہتا نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ بہت زیادہ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ جب کہ دلاور باہر کے ملک جا چکا تھا، وہ یہاں رہنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ جب کہ ولید اکثر رات کو جب وہ سو جاتی تھی تو نہ جانے کتنی دیر تک پلوشا کے چہرے کو دیکھتا رہتا۔ آدھی رات کا وقت تھا، پلوشا سو رہی تھی جب اچانک وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اسے سویا ہوا دیکھا۔ پہلے کی وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اب اس کے سوئے ہوئے سفید چہرے پہ بالکل مرجھا گئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا اپنے لبوں سے لگانے لگا، اس کے ایک ایک پور پر بوسے دینے لگا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تم مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے ایک دم سے اس کے اوپر جھک گیا تھا اور اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھ دیے۔ اس نے آہستگی سے اپنی آنکھیں جو بند کی ہوئی تھیں ایک جھٹکے سے کھولی اور فوراً ہی اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے باتھ روم کی طرف چلی گئی تھی۔ اس کا دل بہت زیادہ خراب ہونے لگا، اسے ابکائیاں آنے لگیں۔ پلوشا تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ جلدی سے اس کے پاس آیا اور اس نے آہستگی سے پلوشا کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ پلوشا تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ بہت زیادہ گھبرا گیا۔ پلوشا اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک دفعہ پھر سے اسے شدید ابکائی آئی تھی۔ کچھ بھی اس نے کھایا پیا ہوا نہیں تھا جس کی وجہ سے وامٹنگ بھی نہیں ہو رہی تھی، مگر اسے ابکائیاں بہت زیادہ آ رہی تھیں۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ گئی اور بہت شدت سے رونے لگی۔ کیا ہو گیا ہے؟ آؤ میرے پاس، چلو ہسپتال لے چلوں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، مجھے کہیں بھی نہیں جانا، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، بہت زیادہ وامٹنگ ہو رہی ہے۔ وہ روتے ہوئے اسے بتانے لگی، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے،
اسے اپنی طبیعت کی خرابی کی سمجھ تو آ چکی تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، مگر پھر بھی روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے ہسپتال لے چلیں۔ وہ جو پہلی دیر پہلے اپنے ہسپتال جانے کے لیے تیار نہیں تھی، اب بار بار اسے کہہ رہی تھی کہ اسے ہسپتال لے جائے۔ میری جان، کچھ بھی نہیں ہوگا، میں ابھی ہسپتال لے کے جاتا ہوں اپنی جان کو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ عالیہ ابھی تک جاگ رہی تھی، نہ جانے کیوں وہ جاگ رہی تھی۔ اس نے تائی جان اور اسے دیکھا اور کہنے لگی، کیا ہوا ہے ولید؟ مما پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے، اچانک سے بہت زیادہ وامٹنگ ہو رہی ہے، طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہے، میں ہسپتال لے کے جا رہا ہوں۔ کیا مطلب ہے بیٹا؟ یوں اچانک کیسے؟ کیا ہوا ہے؟ میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ نہیں مما، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں لے کے جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے لے کے ہسپتال آیا۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا اور مسکراتے ہوئے چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی، مبارک ہو، آپ کی وائف مما بننے والی ہیں۔ یہ سن کے اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ اور پلوشا نے جیسے ہی ولید کو دیکھا، ممتا کے احساس نے اس کے اندر ایک عجیب سے جذبات پیدا کر دیے تھے۔ اس نے آہستگی سے اپنے ہاتھ پہ اپنا پیٹ پہ رکھا۔ ولید آ کے اس کے سامنے بیٹھا۔ وہ روتے ہوئے ولید کے سینے سے چپک گئی تھی۔ ولید، اتنے دنوں میں بہت زیادہ الجھ چکی ہوں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں گویا ہوئی تو وہ اسے اپنے سینے سے لگا گیا اور کہنے لگا، میں نائمہ کو چھوڑ سکتا ہوں، تمہیں پتہ ہے وہ دھوکے باز تھی، بس تمہیں بتانے سے ڈر رہا تھا کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ جب میں تمہارے قریب آتا ہوں مجھے دنیا کی کوئی ہوش نہیں رہتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی پیشانی پر دیوانوں کی طرح بوسے دینے لگا، اس کے چہرے پر بوسے دینے لگا۔ ہاں، میں نے غلط کیا تھا، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا تھا، خدا کے لیے مجھے اس کے لیے معاف کر دو، میں نے تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا۔ اسے آج جو تھا بس وہی تھا کہ تمہارے پاس آیا تھا، نشے کی حالت میں واقعی بہہ گیا تھا، بس اپنی انا کے لیے میں نے وہ سب بولا تھا کہ وہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کے کیا، لیکن حقیقت میں واقعی میں کہیں نہ کہیں تم سے محبت کرتا تھا۔ وہ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے دیوانوں کی طرح اس کے چہرے پر بوسے دینے لگا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھا اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں نے آپ کو معاف نہیں کیا، کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے اس سے شکوہ کرنے لگی۔ ٹھیک ہے، اب معاف نہیں کرنا تو پھر کب کرنا ہے؟ بتاؤ، میں ساری زندگی تمہاری غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہاں، بس آپ کو اپنا غلام بنا کر رکھوں گی، تب ہی آپ کو معاف کروں گی۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے گویا ہوئی۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا گیا۔ جب یہ خبر حویلی میں پہنچی تو پوری حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ سب سے زیادہ خوش سب تھے۔ تائی جان تو اس قدر خوش تھیں کہ اسے دادی کے رتبے پر فائز کرنے والی تھی۔ وہ کیوں نہ خوش ہوتی؟ سبھی حویلی والے بہت زیادہ خوش تھے، اور وہ جو کچھ ماہ پہلے ایک دوسرے کی جانی دشمن تھے، اب کیسے وقت گزارا اور ایک دوسرے سے محبت ہونے لگی، انہیں اس چیز کا بالکل اندازہ نہیں ہوا۔ اللہ نے انہیں جڑواں بچوں سے نوازا، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، اور یہ دیکھ کر تو وہ مزید ہی خوش ہو گئے تھے۔ اب تو ان کی خوشی دوبالا ہو گئی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ وہ دونوں بچوں کو سلانے کے بعد بیڈ کے پاس آ کے بیٹھے تھے۔ ولید نے اس کا بازو پکڑا اور وہ سیدھا ولید کے سینے سے آ لگی۔ تمہیں پتہ ہے آج دلاور نے شادی کی ہے امریکہ میں؟ ہاں، اچھی بات ہے، میں نے اس کو مبارکباد دی تھی، میسج کیا تھا، کافی خوش لگ رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کبھی دلاور اور اس کے درمیان کچھ ایسا تھا ہی نہیں۔ وہ زندگی میں ایسے آگے بڑھ گئے تھے، اور حقیقت میں زندگی میں بہت بڑے بڑے حادثات پیش آتے ہیں اور انسان کو زندگی میں آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ کبھی بھی زندگی کسی کی خاطر رکتی نہیں ہے اور نہ ہی وقت رکتا ہے۔